السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرا ویلاگ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بہت ایک اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، عالمی سیاست کے، کہ امریکہ اور روس کے تعلقات جو کہ عام طور سے کشیدہ رہتے ہیں، تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں۔ حالانکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے، خیال تھا کہ شاید یہ اب سرد جنگ ختم ہو گئی تو تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوئے اور صدر ٹرمپ کی حکومت چلی گئی اور جو بائیڈن جو ہیں وہ صدر بن گئے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید عالمی سیاست میں تبدیلیاں آئیں، ان کی پالیسی بدلے۔ جو بائیڈن 50 سال سے سیاستدان ہیں، وہ 50 سال سے سینیٹر پہلے بن گئے تھے اور پھر بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، پکے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ریاستی اداروں کے آدمی ہیں اور ایک روایتی سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خارجہ امور میں ان کا جو تجربہ ہے وہ اور جو ان پہ مہارت ہے وہ ایسے ہے جیسے صدر نکسن کی تھی۔ صدر نکسن کے بعد پہلی بار اتنا ماہر خارجہ امور کا وہاں پہ صدر آیا ہے۔ اور نکسن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے چین سے تعلقات امریکہ کے قائم کیے تھے اور پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جو بائیڈن نے آتے ہی ایک کام تو کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو 1991 میں ایک معاہدہ ہوا تھا روس اور امریکہ کے درمیان کہ ایٹمی ہتھیاروں، میزائلوں اور جنگی طیاروں کی تعداد میں کمی کی جائے، اسے سٹارٹ کا نام دیا گیا تھا، اور وہ 5 فروری کو ختم ہو رہا تھا اور صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اسے ختم ہونے دیا جائے۔ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اس میں 5 سال کی توسیع کر لی جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر اتنے خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی کہ دنیا جو ہے وہ کسی بھی بڑے بد امنی کا شکار ہو سکتی ہے، پوری عالمی سیاست جو ہے وہ تہو بالا ہو سکتی ہے اور ایک بہت دنیا کی عالمی سیاست میں کشیدگی کا نیا عنصر داخل ہو جائے گا۔ تو جو بائیڈن نے جو ان سے توقع تھی کہ وہ ایسا کریں گے، انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ کہا ہے کہ اس میں 5 سال کی توسیع کی جائے گی۔ لیکن صرف ان کے اس فیصلے کی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ روس سے تعلقات اچھے کر لیں گے۔ جو بائیڈن کے کچھ اتنے اچھے خیالات نہیں ہیں روس کے بارے میں، اور انہوں نے جو تقرریاں کی ہیں اس میں ایک صاحب ہیں اینٹنی بلنکن جو کہ یہودی ہیں، اور جو آپ کو یاد ہے کہ ایک وزیر خارجہ ہوتی تھیں میڈلن آلبرائٹ، یہ ان کے سمجھیں کہ شاگرد ہیں اور انہوں نے ان کو پالا پوسا اور ان کا کریئر آگے بڑھایا۔ تو یہ جو اینٹنی بلنکن ہیں، انہوں نے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو صدر نامزد کرتا ہے وزیر خارجہ، جسے سیکریٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اس کی سینٹ میں پھر ایک ہیئرنگ ہوتی ہے اور سینٹ اس کی توثیق کرتی ہے۔ تو یہ نامزد وزیر خارجہ ہیں۔ تو انہوں نے جب سینٹ کی ہیئرنگ ہوئی وہاں پر جو اپنا بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ روس جو ہے 3 مرتبہ انہوں نے بات کی کہ سب سے بڑا چیلنج ہے امریکہ کی سلامتی کے لیے، اور چین کا بھی 2 مرتبہ ذکر کیا کہ چین بھی جو ہے امریکہ کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن روس کا زیادہ ذکر کیا۔ تو اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ پھر وکٹوریا نیو لینڈ کو انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ بنایا گیا، یعنی نائب وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ وہ بھی بہت میڈلن آلبرائٹ کی ہی پالی ہوئی اور ان کی شاگرد ہیں۔ ان کا رویہ بھی روس کے بارے میں کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ وہ نیٹو میں امریکہ کی سفیر رہ چکی ہیں۔ پھر ایک بڑی جو بائیڈن نے غیر روایتی بات کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک امریکہ میں جو امریکہ کے سفیر جو روس میں سفیر تھے امریکہ کے، ان کو CIA کا چیف بنا دیا، انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف جو ہے ایک سابق سفیر کو بنا دیا ہے جن کا نام ہے ولیم برنز۔ وہ روس سے تعلقات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، روسی امور کے ماہر۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ روس سے تعلقات کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور اس سے جو اس کی کشیدگی ہے کہ CIA جو ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا سربراہ ایسے شخص کو بنایا جو روس کے امور کا ماہر ہے۔ تو ان حالات سے سارا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت بھی روس کو ہی اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ چین سے اس کا معاملہ اقتصادی مقابلے کا ہے، لیکن روس کو وہ اپنی سلامتی، اپنے تحفظ کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ تو
ان تمام حالات میں ایک مضمون شائع ہوا ہے. سابق روسی صدر ہیں میدویدیف، ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے روسی اخبار میں تاس میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ جو بائیڈن روس کے بارے میں کوئی پالیسی بدلیں گے. انہوں نے اب تک کوئی مثبت بات نہیں کی ہے. ان کی جب بھی وہ بات کرتے ہیں سخت ہوتی ہے، غیر دوستانہ ہوتی ہے، جارحانہ انداز میں ہوتی ہے روس کے بارے میں، اور امریکہ کی سلامتی کے لیے وہ روس کو ہی سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیں ان سے روس مخالف پالیسی کے سوا کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اگلے سال جو ہوں گے وہ سرد مہری کے سال ہوں گے روس اور امریکہ کے. تو یہ ایک جو سابق صدر کا مضمون چھپنا روس میں کوئی عام بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے سگنل دیا ہے روس کی حکومت نے امریکہ کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتے، لیکن آپ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں. تو ایک اور اب جو یعنی میدویدیف نے مضمون لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ روس جو ہے وہ ان کو سابق صدر کو استعمال کرے گا امریکہ سے بات چیت کے لیے، اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے جو آرٹیکل چھپتے ہیں اخباروں میں، بڑے اخباروں میں، اور جو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، ان سے بھی یہی سوچ سامنے آتی ہے کہ جو روس ہے، اور خاص طور سے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پوٹن کے خلاف شدید نفرت ہے روس کے حکمران طبقے میں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ روس اور چین کو قریب نہ آنے دیا جائے، ان کے اختلافات کو ہوا دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو روس اور چین جو ہیں ان کا اتحاد امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے. تو یہ جو سارے حالات ہیں، اس میں ایک اہم بات ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس کا رویہ اہم ہوگا. یورپ جو ہے اس کا ایک بڑا گہرا الائنس ہوا کرتا تھا امریکہ کے ساتھ، ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہا جاتا تھا، اب وہ ویسا نہیں رہا ہے. روس اب جو 27 ملک ہیں یورپی یونین کے، وہ امریکہ کے طرف نہیں دیکھتے اپنی سلامتی کے لیے، بلکہ جرمنی کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے ہر بات وہ جو پہلے مان لیا کرتے تھے امریکہ کی، اب ایسا رویہ ان کا نہیں ہے. ابھی انہوں نے چین کے ساتھ ایک بڑا سرمایہ کاری کا معاہدہ کر لیا ہے، امریکہ کو بالکل نظر انداز کر کے، اور پھر یہ کہ جرمنی جو ہے وہ روس کے ساتھ ایک قدرتی گیس کی لائن بچھا رہا ہے جسے نارڈ سٹریم 2 کہتے ہیں. اس کی امریکہ نے بڑی مخالفت کی لیکن جرمنی باز نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پوری طرح نہیں دے گی روس کی مخالفت میں. امریکہ کی پالیسی ہے کہ سختی سے نپٹا جائے روس سے، یورپ کی پالیسی ہے بات چیت کی جائے اور افہام و تفہیم سے اپنے اختلافات حل کیے جائیں. لگ یہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ماسکو میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا پیوٹن کے خلاف. پیوٹن کے جو مخالف ہیں وہاں پہ الیکسی ناوالنی جو ابھی جرمنی سے واپس لوٹے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ان کی گرفتاری کے خلاف یہ مظاہرے تھے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے روس کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے CIA سے روابط ہیں، اور روس کا یہ بھی موقف ہے کہ جو یہ اکسایا جا رہا ہے، مظاہرے کروائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکی CIA اور امریکی حکومت ہے. تو اب امریکہ کی کوشش ہوگی کہ 2024 تک جب روس کے نئے الیکشن ہوں گے صدر کے، صدر پیوٹن کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو مدد دی جائے، ان کو کمک فراہم کی جائے، تاکہ روس میں ایسی حکومت آئے جو امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کر سکے اور امریکہ کی بات مانے. بہرحال ٹینشن بہت زیادہ ہے، امریکہ اور روس کی کشیدگی موجود ہے. یہ بھی غنیمت ہوگا کہ یہ کوئی بڑی لڑائی میں تبدیل نہ ہو، اور یہ تناؤ جو ہے بس تناؤ کی حد تک رہے. تو اس کے پاکستان پہ بھی اثرات ہوں گے، کیونکہ پاکستان امریکہ کا بڑا اتحادی رہا ہے روس کے خلاف، کمیونسٹ روس کے خلاف جب سوویت یونین ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ روس کے ساتھ جو اس کی کشمکش ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے امریکہ سے تعاون کرے. تو ابھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو ایک نیا بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی امریکہ روس کے تعلقات اثر انداز ہوں گے.